حضرت محترم یہ عاشق چلے مدینے پہنچے. اب جس کی عشق کی یہ کیفیت ہو کہ وہاں بیٹھ کر کان دھرے اور مدینے کی آوازیں سن لے, جس کے دل میں اس قدر عشق موجزن ہو, جلال الدین رومی کا عشق بھی دیکھ لے, جلال الدین رومی کا عشق بھی دیکھ لے. چلتے ہیں ربائی سنانے کے لیے, راستے میں کبھی کسی بھیس میں, کبھی کسی بھیس کیوں بدلا جا رہا ہے. مدینے کے سلطان کو حضور زیارت کراتے ہیں, فرماتے ہیں عاشق آ رہا ہے نہ آنے دینا. ڈھونڈا جاتا ہے, ڈھونڈو رومی کو, کبھی کسی لباس میں, کبھی کسی لباس میں. ادھر حضور سلطان کو خبریں دیتے ہیں وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. اگر آ گیا ربائی پڑتی تو مجھے مدینہ سے باہر آنا پڑے گا. بات یہ ہے کہ جب عشق ہوتا ہے, جب عشق ہوتا ہے عاشق قدر بھی کرتے ہیں اور عشق کی آواز کو سنتے بھی ہیں. تو ایسے کرنی دو تمنائیں لے کے دونوں باتوں میں خیالات میں مگن. دوپہر کا ٹائم ہے, کیا پتہ حضور سوئے ہوں گے یا پتہ نہیں مسجد میں ہوں گے. اب دونوں سوچیں کیوں آ رہی ہیں, ہر حال میں حضور کی زیارت کی تمنا ہے, حضور کے والضحیٰ والے چہرے کو دیکھنا ہے, واللیل کی زلفوں کو دیکھنا ہے, حضور کے سورج نما چہرہ کی زیارت کرنی ہے. ان دونوں باتوں میں اور ادھر بات ماں کی بھی یاد آتی ہے, اور ماں کی بات ادھر زیارت بھی. اب دونوں میں تذبذب, پریشانی, خیالات سیدھا جاؤں گھر میں, دوپہر کا ٹائم ہے, حضور آرام فرما ہوں گے, چلیں زیارت ہو جائے گی. فرماتی ہیں جب گھر پہنچے, پر گھر اور مسجد میں فرق کتنا ہے یہ بتا دوں آپ کو. یہ مسجد ہے, مسجد کی بائیں جانب جس طرف یہ دیوار ہے, اسی طرف ایک دیوار ہے, دیوار میں ایک کھڑکی ہے, ادھر مسجد ہے, ادھر حضور کا گھر ہے. صرف ایک دیوار ہے درمیان میں. تو بھلا دروازے کتنے دور ہوں گے. یہ ایک دیوار ہے, ایک دیوار کے اس طرف ایک دروازہ ہے, اس طرف دوسرا دروازہ ہے. اب ویسے کرنی تذبذب میں ہے, ماں نے کہا ایک طرف جانا ہے. دوپہر کا خیال کر رہے تھے کہ شاید حضور گھر میں آرام فرما ہو, حضور کی زیارت ہو جائے گی. دروازہ گھر کا کھٹکایا, آواز آئی کون, کرن سے اویس آیا ہوں, حضور کی زیارت کرنی ہے. جواب ملا حضور مسجد میں. بے نیاز رب نے کتنا آزمایا ہے اویس کو, کتنا آزمایا اویس کو کہ ایک طرف دروازہ مسجد کا ہے, ایک طرف دروازہ گھر کا ہے. گھر تک پہنچے ہیں, صرف ایک دیوار کراس نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ماں کا حکم ہے, اور ماں کے حکم کی تعظیم یہ حضور نے سکھائی ہے. یہ حضور کا فرمان ہے کہ اگر نماز عشاء میں ہوتا ماں بلا لیتی, نماز کو چھوڑ دیتا, ماں کی اطاعت کرتا. ادھر حضور کا فرمان ہے, ادھر حضور کی زیارت ہے. دونوں میں اٹک گئے اویسے کرنے, مگر حضور کے فرمان کو ترجیح دی, ماں کی بات کو ترجیح دی. جیسے ماں نے کہا وہاں سے لوٹ گئے. جب حضور مسجد سے فارغ ہو کر گھر پہنچے تو ابھی گھر پہنچے ہی ہیں, عائشہ ام المومنین عائشہ علیہ السلام ان سے پوچھا نہیں, فرماتے ہیں مجھے آج خوشبو آتی ہے, لگتا ہے میرا کوئی دیوانہ آیا تھا. کوئی دیوانہ آیا تھا, جیسے آپ دیوانے آئے ہیں اس مسجد میں. کیوں بے دیوانے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضور کے دیوانے ہیں نا, دیوانے ہیں نا حضور کے. تو حضور کا ہر بات ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ بس یہ بات نہ کریں, یہ بڑی اوکھی بات ہے جی, بڑی اوکھی گل ہے, نہ کرے. باقی اور تو بڑے دیوانے ہیں.
دیوانے نے جسی میں قدر کرنا تھوڑی پر دیوانوں نے چاہیے جی میں حضور نال محبت ہوئے نا دے فرمان نال بھی محبت ایک گل سنو اے گل سکھائی دی ہے کہ ویکو ویسے کرنی نے حضور دی زیارت نو ترجیح نہیں دیتی حضور دے حکم نو ترجیح دیتی ہے کنو ترجیح دیتی ہے حضور دے حکم نو حضور دا حکم کسی ماں باپ دے ادب کرنا تے انہاں دی فرما برداری کرنا انہاں نے صد تے جواب دینا حکم سی حضور دا حکم تے عمل کیتا زیارت بلا چاہ کنہ سی کتھوں سفر کر کے آئے ایتھے اپڑے پیشہ میں جانا ہے ماں دی خدمت بھی کرنی جا کے قربان جاؤں واپس چلے گئے تو حضور کی فرما دینے میرے دیوانے دی خوشبو آنی پھر اتھے گال بکی نہیں حضور علیہ السلام نے یمن اللہ منہ کر لیا تے اپنا بٹن مبارک کھول کے سینہ ظاہر کر کے فرمایا مینوں یمن اللہ ٹھنڈی ہوا پہ ہوندی یہ حضور دے عاشقاں دی گل ہے جنہ حضور تے قربانیاں پیش کیتیاں میں تواڈے تے قربان جاواں جنہ آج سارا دن حضور دی محبت وچ پورے بازار چکر لایا چلے اللہ تانوں ہر قدم دے بدلے بہترین اجر عطا فرمائے اے تسی سچے عاشق نے اس گل دی اے تہاڈا چلنا پھرنا ایتھے آنا اے تہاڈی محبت اور سچے عشق دی دلیل ہے اللہ تہاڈے عشق نو سلامت رکھے تے یاد رکھو جڑا حضور نال ان محبت رکھے نا تے شوق رکھے تے چاہ رکھے حضور مڑ کی فرمائندے نے اے ہن ویکھو نا کہ حضرت عمر بھی سن حضرت ابو بکر صدیق بھی سن حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی سن سارے صحابہ کرام موجود نے مگر حضور سارے نو مخاطب ہو کے فرمائندے نے آ میرا جبہ جے آ میرا جبہ مبارک ہے علی عمر اے لے کے جانا ہے حضور کتھے جانا فرمایا یمن جانا جا کے اویسے کرنی نو تراش کرنا انہوں لب کے آ میری نشانی دینا کہ انہوں کہنا میری امت دی بخشش لئی دعا کر سکتے امت دی بخشش لئی آقا کام سی کیا حضور لب کشائی فرمامان تے رب پوری نہ کرے رب اسے وقت پوری کر دیندہ ہے مگر اویس اللہ بیجن دا مقصد ہے سی کہ انہیں میرے نال محبت کی میں انہوں اندے نال محبت ہو گئی اور اسی امتی حضور دے ہیں تے امتی جڑے حضور دے نے سچی گل ہے اسی بڑے جتنا بھی شکر ادا کریے نا رب دا تے امتی ہون تے جنہ فخر کریے تھوڑا ہے کیوں کیونکہ ایس امتی چو ہوون دی تمنا نبی کر دے رہے نبی تمنا کر دے رہے مولا اسے امتی کیوں بڑھا چاہ پہلے یہ امت دے چاہ نہیں ایک کسی نو دے چھٹی ہوئی مر جو اے نہیں دینی ہے تو اسے کیوں بڑھا چاہ اور حضرت دانیال حضرت دانیال پڑھتا پیاساں کہ ایک لمبی گل ہے وہ گل ہے کہ بادشاہ نے دیکھا ایک خواب ویکھیا تے خواب بول گیا ویکھ کے تے بول گیا کہ خواب ہے سی کی انہیں جڑے یہودی سننا سارے انہوں نے کٹھا کیتا عالمانوں کاہنانوں سارے انہوں کٹھا جاگ دے بیٹھے نہیں سمجھ دے نہیں لگ پڑے ہو اچھا اس نے سارے یہودی عالموں کو کاہنوں اچھا مزیدی گل ہے کہ اپنی ہن عادت بن گئی ہے جمعے تے اردو گل کرنی ہوندی ہے تھوڑے نال پنجابی کرنی ہوندی ہے تے پیشہ سرائکی بھی کرنی ہوندی ہے اور تجھے یہ دا مطلب سارے لوگ ہسانا والے موڈ وچ نہیں ایویں ہسدے رہو اللہ کرے مسکراندے رہو اللہ تانوں حقیقی خوشیاں دے حضور دے میلاد چاہے حضرت دانیال بادشاہ نے خواب دیکھا علماء کو اکٹھا کیا کاہنوں کو اکٹھا کیا میں نے خواب دیکھا مجھے یاد نہیں مجھے خواب بھی بتاؤ اور اس کی تعبیر بھی بتاؤ اب سبھی کاہن سبھی عالم تعبیر تو بتا سکتے تھے مگر خواب
نہیں بتا سکتے تھے، خواب کا پتہ نہیں تھا. تو یہ بات پہنچی حضرت دانیال علیہ السلام جو نبی تھے اس وقت کے. اب بادشاہ نے حکم بھیجا کہ جائیں ان کو بلا کے لائیں. تو حضرت دانیال علیہ السلام جب بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو عام رعایا کا یہ معمول تھا کہ وہ جب بھی بادشاہ کی بارگاہ میں آتے تھے تو سجدہ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ پھر کھڑے ہو کے بات کرتے. مگر جب دانیال علیہ السلام دربار میں پہنچے تو سجدہ نہیں کیا، ویسے کھڑے رہے. ادھر بادشاہ بھی دانا تھا، اس نے کہا کہ اب اگر ان کو اسی حال میں چھیڑتا ہوں تو پھر میری بے عزتی ہو جائے گی. اس نے سب کو باہر نکال دیا. دانیال علیہ السلام کو اکیلا کر کے پوچھا کہ آپ آئے، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو دانیال علیہ السلام چونکہ نبی برحق تھے تو اللہ نے انہیں اتنا فراست عطا فرمائی تھی. آپ فرماتے ہیں اگر میں تجھے سجدہ کرتا تو جو علم مجھے میرے رب نے دیا وہ مجھ سے چھین لیتا، وہ مجھ سے چھین لیتا. اب اگر تجھے خواب کی تعبیر چاہیے تو پھر میں سجدہ نہیں کروں گا. بادشاہ کو بھی سمجھ آ گیا کہ بندہ بڑا سیانہ ہے، تعبیر یہی بتا سکتا ہے. دانیال علیہ السلام آپ نے اس کا خواب اسے سنایا. خواب کیا سنایا؟ کہ تو نے یہ خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر گرا ہے جس نے پوری کائنات کو تباہ کر دیا ہے، اور جو تو نے عالم کفر کا نظام بنایا ہوا ہے وہ سب کو اس نے توڑ دیا. تو نے یہی خواب دیکھا تھا؟ وہ کہتا ہاں اب مجھے یاد آ گیا، خواب تو میں نے یہی دیکھا تھا، مگر اس کی تعبیر بتاؤ. تو حضرت دانیال علیہ السلام آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب تمہارے اس عالم کفر پر نور محمد ظاہر ہونے والا ہے. تو وہ جو بڑا پتھر تجھے دکھائی دے رہا ہے وہ اس نبوت کا، اس نور نبوت کا دین ہے جو سب دینوں کو تباہ کر دے گا. تو دانیال علیہ السلام نے وہیں کھڑے ہو کر سب درباریوں کو بھی بلایا، اپنے جو ماننے والے تھے انہیں بھی بلایا، اور ان سب کو یہ حکم دیا اگر میں زندہ رہا اور وہ نبی آخر الزمان آ گئے تو میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا. اگر میں زندہ نہ رہوں تو میرا جنازہ نہیں پڑھنا، اسی محبوب کے امتی آئیں گے وہی میرا جنازہ پڑھ دیں. یہ تمنا نبی کیا کرتے تھے. تو آپ تو بڑے خوش قسمت ہیں، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان کا امتی بنا دیا، نبی آخر الزمان کا امتی بنا دیا. اور یہ امت ایسی امت ہے، سب کا امت ہے، گناہ کریں تو گناہ لکھا جائے، چوری کریں پیشانی پہ لکھی جائے، قتل کریں پیشانی پہ ظاہر ہو جائے، واضح ہو جائے. گناہ کرتے بھی ہیں ظاہر بھی نہیں ہونے دیتے. اگر نیکی کا ارادہ کر لے، کرنے کی تو دور کی بات رہی، ارادہ کر لے اللہ نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر نیکی کر ڈالیں تو اللہ 10 نیکیاں دیتا ہے. اگر خلوص بڑھ جائے تو اللہ 7 گناہ عطا فرما دیتا ہے. کتنی خوش قسمت ہیں ہم جب فوت ہوں گے امتی امت مرحومہ، میری امت رحم کی ہوئی امت ہے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں آپ، بڑے خوش جو یہاں چل کر آئے ہیں، اتنے رات کے سمرے جاگ رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کر رہے ہیں. بڑے خوش قسمت ہیں آپ لوگ، سچی بات کر رہا ہوں، اتنے خوش قسمت. اور پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو، جو سچے دل سے بات سچے دل کی ہے، سچے دل سے یہاں بیٹھ کر ابھی یہ توبہ کر لے کہ پچھلی جو ہو گئی سو ہو گئی، اس سے معافی مانگتا ہوں، آئندہ نماز پڑھتا رہوں گا، اللہ پچھلی کو شمار ہی نہیں کرے گا. اللہ سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے، سب کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. یہ اس امت کا خاصہ ہے. امت مرحوم آخری حدیث آخری بات کو ختم کرتے ہیں.
حضور فرماتے ہیں امتی امت، مجھے پتہ ہے آپ تھک گئے ہیں آپ لوگ، میں بھی تھک گیا ساری دیاری آج تیسری تقریر تو اٹھی ہے مر سال تسی تو بولے کوئی نہیں ایڈا جناسی بولے ہیں حالے میرا ایک کلے یہ واقعی جسا ٹائم کی ہو گیا بلا تو پیر صاحب نے ٹھیک بیٹھے ہیں تسی ٹھیک بیٹھے ہیں تو ثبوت تو دے چاہتے ہیں وہ مجھ شاید سنتے ہی ایسے پر ہونے کے فرشتے دیکھ لگے لو پیر صاحب نے فرشتے 2 بجے تو بعد تسی 2 بجے تو بعد بانا چاہتے ہیں کہ جانا چاہتے ہیں یا تھوڑے تھوڑے آندے ہیں پچھلے تو آندے ہیں موقع میں گھٹ چھٹے تو صحیح دیکھ سانو جانتا ہم ان پتہ ہے انتظامیہ لنگر لے آندہ پھر ہونے اچھا آندے ہیں تو موگوٹ چھٹو جی ہون باس کر آپ تھوڑا فائدہ سوچی کھوتے ہی نہیں آخری گل آخری بات ایمان نو تازہ کرنا حضور فرمائندے نے امتی امت مرحوما میری امت رام کی ہوئی امت ہے رام کی ہوئی امت ہے یا رسول اللہ ان پہ رحمت کیسے ہوگی فرمایا جب یہ جائیں گے دنیا سے تو سر پہ پہاڑ ایک روایت میں ہے گٹھنیاں یعنی سر پہ گناہوں کے پہاڑ لے کر جائیں گے گناہوں کے پہاڑ لے کر جائیں گے جب فوت ہوں گے سر پہ گناہوں کے پہاڑ ہوں گے قبر میں پہنچے پھر جب باس ہوگا اللہ کے حکم سے اٹھیں گے تو پھر بھی سر پر پہاڑ ہی ہوں گے یا رسول اللہ وہی گناہوں والے ہوں گے فرمایا اب یہ گناہوں والے نہیں ہیں اب اللہ نے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دیا اب انہیں اللہ نے نیکیوں میں تبدیل فرما دیا ہے سابقہ امتوں کا حال یہ نہیں ہوگا یہ امت محمدیہ کا خاصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ لوگوں کا خاصہ ہے جب آپ اور میں اس دنیا سے جائیں گے پتہ نہیں کتنے گناہ لے کے جائیں گے مگر پیچھے والے ہمارے جس طرح آپ اپنے بزرگوں کے لیے یہاں بیٹھے ہیں یہاں دعا کریں گے تو جتنا یہ ثواب ان کو بھیجیں گے اللہ ان کے گناہوں کو مٹاتا جائے گا نیکیاں لکھتا جائے گا یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے اور آپ سب سے اہم امت ہیں بڑی قیمتی امت ہیں میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے سارا دن محنتیں کی مسجدوں میں رونقیں بنائی جلوس کا حصہ بنے سارا دن تقریباً 3 گھنٹے ڈاکٹر نے مجھے کہا ڈیلی 1 گھنٹہ واک کیا کریں وہ 1 گھنٹہ جب چل کے آتے ہیں نا تو اتنے تھکاوٹ ہو جاتی ہے کہ سارا دن بے چینی رہتی ہے مگر آج 3 گھنٹے بھی چل لیے پھر بھی کھڑے ہیں اپنے پاؤں پہ اور آپ لوگ عشق والے ہیں 3 گھنٹے چلے ہیں عشق والے ہیں آپ اور مجھے آپ کے اس عشق پر فخر ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے عشق والی آپ لوگ چل کر آئے آپ سب کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ پہلے کی نسبت جب پہلے بھی ہوتے تھے 2 سال پہلے میلاد ہوتا تھا تو اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے مگر آج تو ماشاءاللہ پنڈال ہی بھرا پڑا ہے اور یہ سارا پنڈال حضور کے عاشقوں سے بڑا پڑا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے آپ کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے اللہ جتنے قدم چل کر آئے ہیں ہر قدم کے بدلے بہترین اجر عطا فرمائے اور میری دعا ہے جن احباب نے دامے درہمے سکھنے جتنا تعاون کیا یہ آنے کا تعاون بھی کیا تو اللہ سب کو بہترین اجر عطا فرمائے سب کے رزق میں اللہ برکت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوں گے پھر دعا ہوگی اس کے بعد گزارش
دعا کے دوران لنگر شریف تقسیم ہوگا انشاءاللہ بغداد نہیں بچانے گے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام امتی لب پہ جاری رہا امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت